ایک بات یاد رکھنا، جیسے انسانوں میں پہلے انسان کون؟ ارے بھائی یہ تو جواب دو گے نا. اور ہماری ماں بہنیں کہتی ہے کہ مفتی صاحب جو ہے بار بار ہمارے بارے میں ایسا کہتے ہیں، لیکن میں بھی کیا کروں، مجبور ہوں نا. آپ کے حالات کو دیکھ کر مجھے ایسا کہنا پڑتا ہے نا. اس لیے میں نے تو جب پہلے سال میں ہوپ اسٹریٹ میں تراویح پڑھائی تھی، اس وقت میں نے کہا تھا، ایک شعر میں نے کہا تھا کہ بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد ہے، بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد، بغیر ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں، جتنے چاہو انگلینڈ سے اٹھا لو طرح طرح کے ادھار ملتے ہیں. میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر بھی حکومت کی. تو بات یہ تھی کہ سب سے پہلے انسان کون، اور دنیا میں سب سے پہلے جنات کون؟ میرے دوستو، اب آپ سوچتے ہوں گے چلو اس کی کیا ضرورت بھی ہے، لیکن مجھے جو بات بتانی ہے میں اس نتیجے پر آپ کو لے جاؤں. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. ہمارا میٹیریل مٹی ہے، جناتوں کا میٹیریل آگ ہے، اور فرشتوں کا میٹیریل نور ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جناتوں کو آگ سے بنایا. مجھے ایک بات بتانی ہے میرے دوستوں، میرا ساتھ دینا، ساتھ میں سبحان اللہ کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے لیے بھی نبیوں کو رکھا، اللہ نے انسانوں کے لیے بھی نبیوں کو رکھا. جناتوں کے لیے نبی جنات بن کر آئے، انسانوں کے لیے نبی انسان بن کر آئے. اسی لیے کہا جاتا انسانوں کے لیے پہلے نبی حضرت آدم بن کر آئے علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی انسانوں کے لیے پہلے نبی کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور جناتوں کے لیے پہلے نبی کا نام حضرت عامر بن عمیر علیہ الصلوۃ والسلام. یاد رکھو گے نا انشاءاللہ. انسانوں کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عامر بن عمیر علیہ الصلوۃ والسلام. ہے نا. انسانوں کے دوسرے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناتوں کے دوسرے نبی حضرت ثابت بن ماہک علیہ الصلوۃ والسلام. خیر میرے دوستوں، انسانوں کے اندر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، جناتوں کے اندر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. لکھا ہے کہ جناتوں میں 800 پروفیٹ اترے. کتنے پروفیٹ اترے؟ میں کہوں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں 800 نبیوں کو بھیجا، لیکن ان جناتوں نے شرارت کی، پر لکھا ہے کہ 800 سال میں 800 نبیوں کو قتل کر دیا. 800 سال میں جناتوں نے 800 نبیوں کو قتل کر دیا. ہے میرے دوستو، انسانوں کے اندر سلسلہ نبوت کا چلتا رہا، جناتوں کے اندر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. جب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے نبی، تم انسان ہو لیکن اتنے پیارے انسان ہو، ہم نے تمہیں انسانوں کا بھی نبی بنایا، تمہیں جناتوں کا بھی نبی بنایا. میں کہوں نا سبحان اللہ. میں ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی. مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. میرے دوستو اس حدیث سے پاک پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم نتیجے پر آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے چلے اور ہمارا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ سے مکہ کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدس زمین پر ہم سب کو پہنچائے، بلکہ اللہ اس مقدس زمین کی مٹی ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہم مدینہ منورہ سے نکلے اور ہم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چلتے گئے یہاں تک کہ رات کا وقت ہوا، ہم مکہ مکرمہ کی باؤنڈری میں داخل ہوئے. رات کے وقت ہم کہاں داخل ہوئے؟ مکہ مکرمہ کی باؤنڈری میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ رات کا وقت ہو چکا ہے، یہیں پر عشاء کی نماز پڑھی جائے اور یہیں پر کھانا کھایا جائے اور یہیں پر سب آرام کریں.
بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا، سارے صحابہ نے نمازیں پڑھی، سارے صحابہ نے کھانا کھایا اور سارے صحابہ لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے دور کا سفر ہم نے کیا تھا، ہم سب تھکے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سب کے سب سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے بھی میرے نبی کا بستر بچھایا، میں بالکل قریب آ گیا اور میں بھی میرے نبی کے قریب سو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں بھی سو گیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بند ہو گئی اور سناٹا چھایا، رات کے سناٹا، مکے کی وہ وادی تھی، مکے کی وہ باؤنڈری تھی، سب کے سب سوئے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، فما وجدت النبی فی فراشی، میں نے اللہ کے رسول کو ان کے بستر پر نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، آدھی رات کو کہاں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقمت، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور میں کبھی دائیں طرف گیا، کبھی بائیں طرف دوڑا، پوری وادی تھی، کبھی میں آگے بڑھا، کبھی میں پیچھے بڑھا، کبھی میں نے میرے نبی کے نام کو پکارا، کبھی میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں کسی دشمن نے میرے نبی کو اغوا تو نہیں کر لیا، کسی دشمن نے میرے نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی ڈر کے عالم میں میں کبھی ادھر گھومتا کبھی ادھر گھومتا۔ فرماتے ہیں رأیت نورا جانب حرا، فرماتے ہیں کہ حرا پہاڑ کی جانب میں نے ایک نور کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی بہت سبحان اللہ، کہتے حرا جو پہاڑ ہے اس کی جانب میں نے ایک نور کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی جانب میں دوڑ پڑا، میں دوڑتا گیا، وہ نور نہیں تھا، وہ میرے نبی پاک کا چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا، میرے پیارے نبی آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں دوڑتا گیا اور جا کر میں نے کہا اے پیارے نبی، میں نے کہا اے پیارے نبی، اے پیارے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، آج رات تو میں نے رو کر نکالی، آپ کہاں چلے گئے، آپ نے مجھے خبر بھی نہیں کی، میں رات بھر آپ کا انتظار کرتا رہا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود تجھے ایک اچھی بات نہ بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تجھے کیا معلوم، ہم سب سوئے تھے، اللہ کا حکم آ گیا، ہم سب سوئے تھے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب اٹھو، یہاں جناتوں کی وادی ہے، وہاں چلے جاؤ اور ان کو بھی کلمے کی دعوت پہنچا دو۔ کہو سبحان اللہ، اللہ کا حکم آیا میرے محبوب اٹھو، یہاں جناتوں کی وادی ہے، ان کو بھی کلمے کی دعوت پہنچا دو۔ ہمارے پیارے نبی فرماتے عبداللہ میں تجھے کیا بتاؤں، میں وہاں پر گیا، انہوں نے میری عزت کی، انہوں نے میرا احترام کیا، میں نے ان کو کلمے کی دعوت پہنچائی اور میں نے سورہ رحمان پڑھ کے سنا دی۔ میں کہو نا کون سی سورت، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ رحمان پڑھ کر سنائی اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ یہی سورت میں نے انسانوں کے سامنے پڑھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہی سورت میں نے جناتوں کے سامنے پڑھی، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے جواب دے دیا۔ کیا جواب دے دیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ صورت میں نے انسانوں کے سامنے پڑھی، وہ خاموش رہے، یہی صورت میں نے جناتوں کے سامنے پڑھی اور جب میں اس آیت پر پہنچا، بھائی کون سی آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا وہ سارے جنات مل کر کہتے تھے اِنَّا لَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِكَ يَا رَبَّنَا۔ بھائی کہو نا سبحان اللہ، آپ تو جناتوں کی بات سن کر مجھے ایسے دیکھ رہے ہو، بھائی کہو نا سبحان اللہ۔ بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب کیا ہے، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جناتوں نے جواب میں کہا اے نبی ہم تو ہمارے رب کی ایک بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ میں کہو نا سبحان اللہ، تو جواب کس کا اچھا ہو گیا، انسانوں کا یا جناتوں کا؟
ہمارے نبی نے یہ آیت پڑھی، بھائی آیت آپ سب کو یاد ہے نا، تو ایک ساتھ میں پڑھو نا، کیسی پیاری آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جناتوں نے جواب دیا، إِنَّا لَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِكَ يَا رَبَّنَا، اے اللہ تیری ایک بھی نعمت کو ہم جھٹلانے والے نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس معاملے میں انسان پیچھے رہ گئے، جنات آگے بڑھ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو اب سننا جناتوں پر کیسے حکومت ہوئی، سنا دی نا سورہ رحمان؟ بھائی سورہ رحمان سنا دی نا، جواب بھی مل گیا۔ اب ہمارے نبی فرماتے عبداللہ تجھے کیا معلوم، میں نے جناتوں کو دعوت دی، اللہ کی قسم وادی میں جتنے جنات تھے سب نے میرے کلمے کو قبول کر لیا۔ کہو سبحان اللہ، سب نے میرے کلمے کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو صرف کلمے کو قبول نہیں کیا بلکہ ان جناتوں نے یہ بھی کہا کہ اے پیارے نبی اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کا ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ بھائی ہے نا، قرآن کریم کو بھی سنا نا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ خیر میرے دوستو بات بہت آگے بڑھ جائے گی، مجھے تو اب نتیجے پر پہنچنا کہ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمالات بتائے، بھائی ایسا کوئی کمال بتا سکتا؟ اس لیے میرے دوستو ہمیں اگر طریقہ اپنانا ہو تو کس کا اپنانا چاہیے؟ کہو نا کس کا اپنانا چاہیے؟ بھائی بس آخری گھڑی ہے، بس اب میں اپنی بات ختم کروں گا، کرسی چھوڑ دوں گا میرے دوستوں، لیکن آپ سے ایک بات وصول کروں گا کہ میرے دوستوں جس نبی کی دعوت پر انسانوں نے لبیک کہا، جس نبی کی دعوت پر صحابہ نے گردن کٹا دی، جس نبی کی دعوت پر جانوروں نے گردن چکا دی، جس نبی کی دعوت پر جناتوں نے کلمے کو قبول کر لیا، میرے دوستوں وہ نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ ہو سکتا؟ بھائی ساتھ میں کہو نا، اس نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی پیارا چہرہ ہو سکتا؟ میرے دوستو ہمیں بھی تو ہمارے نبی کا چہرہ بنانا ہے، نہیں بنانا؟ معاف کرنا، ہم تو نبی کی داڑھی کی بھی مذاق کرتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، یہاں کچھ بال رکھتے ہیں یہاں کچھ نہیں رکھتے۔ میں نے کسی کو کہا یہ کیسی چیز، اب تک تو سر کے بالوں کی مذاق ہو رہی تھی، اب نبی کے چہرے کی مذاق ہونے لگی، تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی کہتا یہ گھوٹی اسٹائل، کوئی کہتا بیلی اسٹائل۔ اللہ کو ہم کریں میرے دوستو، استغفر اللہ۔ بھائی ہے نہیں ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا میرے دوستو؟